الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والآخرة خير وأبقى۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعلیٰ میں بل تؤثرون الحیات الدنیا کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت وہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ محترم سامعین، زندگی کا جو تجربہ ہے، مشاہدات ہیں اور جس ڈگر پہ ہم چلے ہوئے ہیں عملی طور پر یہ چیز نمایاں کرتی ہے اور واضح کرتی ہے کہ ہم دنیا ہی کے لیے ایسے لگتا ہے جیسے جی رہے ہیں، دنیا ہی کے لیے ہم سب کچھ محنتیں کر رہے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ جیسے آخرت ہمارے ہدف سے باہر ہے۔ یہی وجہ ہے ہمیں مساجد غیر آباد نظر آتی ہیں، فجر کی نماز میں دیکھیں، اسی طرح انصاف ہے، عدل ہے، امان و دیانت کا معاملہ ہے، اخلاقیات کا معاملہ ہے، اس میں ہم بہت پیچھے ہیں اور دنیوی طور پر دیکھیں تو ہم بہت آگے جا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ دنیا میں کیوں کام کرتے ہیں، محنت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے زندہ رہنا ہے، ہم نے اپنے مستقبل کو سنوارنا ہے، اپنی اولاد کی فکر ہے، اس لیے جائیداد بھی بناتے ہیں، رات دن محنت بھی کرتے ہیں اور بے پناہ محنت کرتے ہیں۔ یہ ہدف ہے کہ اگر ہم محنت نہیں کریں گے، تگ و دو نہیں کریں گے تو کہاں سے کھائیں گے؟ یہ دنیوی زندگی تو اس میں ناکام ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ تو اس ہدف کو پانے کے لیے پھر رات دن ایک کرتے ہیں۔ بچے کو پڑھانا ہے تو لامحالہ ڈاکٹر یا انجینئر، MBA یا پھر اور بڑے بڑے کورسز، اور پھر اس مقصد کو پانے کے لیے رات دن ایک، اور اس پر ہماری زندگی شاہد ہے۔ اور پھر بالخصوص تقابلی جائزہ لیا جائے، اگر 5-6 بچوں میں سے ایک بچہ دینی تعلیم کے لیے چھوڑا ہوا ہے، حفظ قرآن کے لیے وقف کیا ہوا ہے، تو ہم جب بھی کوئی ضرورت پڑتی ہے تو پھر اس بچے کو چلیں یہ کچھ نہ کچھ فارغ ہے، یونیورسٹی والے کو نہیں چھیڑنا، بھی وہ تو بہت بزی ہے، بہت مصروف ہے، اس کا حرج ہوگا۔ یہ ہمارے ہدف میں چونکہ چیز نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو سیریس انداز میں نہیں لیتے۔ اب جو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، جس کو انجینئر بنا رہے ہیں، اس کے لیے پیسہ بھی لاکھوں کھپا رہے ہیں، یہاں تک کہ باہر معروف یونیورسٹیز میں بھیجتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم اس تعلیم سے لگن ہے، ایک وین ہے، ایک مقصد ہے کہ ہم نے کچھ بننا ہے، کچھ بن کر کمانا ہے۔ دنیا تک معاملہ محدود ہے، لیکن آخرت کے لیے کبھی توجہ دی ہے؟ یہ تو وہ گھر ہے آخرت کا، خیر و ابقا، جو دنیا سے کہیں بہتر ہے، نسبت ہی نہیں ہے، اور پھر ہمیشہ کے لیے دنیا فانی ہے۔ یہ آئے دن مصیبتیں، ٹینشنیں، پریشانیاں
کتنا بھی انسان برسر اقتدار کیوں نہ ہو، کس قدر صاحب حیثیت صاحب ثروت کیوں نہ ہو، کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے بڑی سے بڑی مصیبت نہیں پہنچ سکتی، یا میں دنیا میں ہمیشہ سرخرو رہوں گا، مجھے کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی اور میری دلی ہر امنگ پوری ہو جائے گی، دنیا میں جو چاہوں اپنے ہدف کو پا سکتا ہوں؟ نہیں، دنیا میں یہ آرزویں نہیں پوری ہوں گی۔ اور وہ زندگی کہ جس زندگی کے بارے میں اللہ نے گارنٹی دی ہے، وہ جنت کہ جس کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جہاں جوانی بھی ہمیشہ کی، جہاں کی سرخروئی بھی ہمیشہ کی، جہاں کی خوشنودی راحت بھی ہمیشہ کی، جہاں اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے بعد جب اللہ خوش ہو جائے گا تو سبحان اللہ، یہ سب سے بڑا مومن کے لیے انعام ہوگا کہ جب اللہ رب العزت فرما دیں گے آج میں تم سے راضی ہوں، لا اسخط ابدا، میں اب اس کے بعد کبھی بھی تم پہ ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ اہل جنت کے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی، اور اس سے بھی بڑی اللہ کا دیدار۔ تو اس ہدف پر بھی ہم نے کبھی غور کیا، یا کسی کا یہ ہدف ہے؟ ہاں، جن کے یہ اہداف تھے، پھر حقیقت ہے راتوں کو وہ سوئے نہیں ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص دیکھ لیجئے، یہاں تک کہ شادی ہوئی ہے، بیوی کے حقوق ہے، لیکن آخرت کے معاملے میں اس قدر غرق ہو گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبیہ کرنی پڑی، عمر، اے عبداللہ، ان لعینک علیک حقا، تیری آنکھ کا تیرے اوپر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے مہمان کا تیرے اوپر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے۔ رات کو جاگتے، ساری رات جاگتے رہتے، یہ کیا محرک، کیا وجہ ہے؟ یہ رات کو نیندیں ان کی اڑ گئیں، کس وجہ سے؟ ساری رات قرآن پڑھ رہے ہیں، ساری رات نوافل پڑھ رہے ہیں، اور پھر صبح کے ٹائم روزہ رکھنے ہیں۔ رات کو عبادت، صبح کو روزہ، رات کو عبادت تلاوت، صبح کو روزہ، اور ساری زندگی اسی پر لگے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا بھی، کہا بھی کہ دیکھو روزے تم روزانہ رکھتے ہو، یہ روزہ مسنون نہیں ہے۔ پھر فرمایا مہینے میں 3 روزے رکھ لو، تمہیں اس طرح پورے مہینے کے روزوں کا، اور ہر مہینے کے 3 روزوں کی وجہ سے پورے سال کے روزوں کا اجر تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ ان کے ان معاملات میں اصلاح فرمائی، لیکن ان کا جذبہ آخرت کے بارے میں وہ یہ ہے۔ اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ان کا ہدف آخرت کا، جنت کا حصول، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی محبت، یہ تھا ان کا ہدف، اور اس ہدف کو پانے کے لیے ایک نہیں ہے۔ ابو الخیر مرثد رحمہ اللہ تابعی ہیں، یزید بن ابی حبیب رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں جب بھی وہ مسجد میں آتے کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ کرتے، کبھی روپیہ پیسہ ہوتا وہ لے آتے، کبھی کوئی روٹی ہوتی وہ لے آتے۔ اور ایک دن کیا ہوا کہ وہ اپنے دامن میں چھپائے ہوئے پیاز کا ایک دانہ لے آئے، وہ بڑے حیران ہوئے، کہتے یا ابا الخیر دیکھو ان ھذا ینتن ثوبک، یہ تیرے کپڑوں کو بدبودار کر دے گا، اور تم مسجد میں پیاز لے آئے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سے جب سے یہ حدیث سنی ہے کہ ذل المؤمن یوم القیامت صدقتہ، کل امرئ فی ذل صدقتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر انسان جو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرے گا، اس صدقہ خیرات کے سائے تلے وہ ہوگا، وہ دن کہ جب سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، آج کروڑوں میل کے فاصلے پہ۔ کیا حال ہوتا ہے گرمی کی شدت کے موقع پر۔ اور محترم سامعین، کہتے یہ وجہ ہے کہ میں روزانہ کچھ نہ کچھ خرچ کرتا ہوں، چونکہ مجھے صدقے کی فضیلت معلوم ہو گئی ہے۔ کبھی پیاز، کبھی روٹی، کبھی روپیہ۔ بتلائیے کون ایسا شخص ہے کہ جس کی یہ عادت ہو کہ روزانہ کچھ نہ کچھ تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو؟ یہی بس نہیں ہے، اللہ رب العزت نے جو فرمایا نا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ رب العزت کی بخشش کی طرف دوڑو، اس جنت کی طرف بھاگو کہ جس کا طول و عرض، جس کی لمبائی اور چڑھائی آسمان اور زمین جیسی ہے۔ چونکہ ہم آسمان اور زمین کو جانتے ہیں، ہمارے نزدیک سب سے بڑا تو یہ زمین و آسمان ہی ہے نا، وگرنہ اس زمین اور آسمان کی جنت کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے، صرف ہمیں سمجھانے کے لیے۔
اس جنت کی طرف آؤ. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم ارضها کعرض السماء والارض. ایسی جنت کی طرف سبقت کرو, ایک دوسرے سے بڑھو, آگے بڑھو. کوئی بھی ایسی دلیل, کوئی بھی ایسی نص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں آتی کہ جس میں اللہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو, بڑھ چڑھ کے دنیا میں حصہ لو. کوئی ایسی حدیث نہیں آتی. ہاں یہ فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دنیا میں چونکہ رہنا اس لیے دنیا مانگی, اور حقیقی جو سوال ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, آخرت میں اللہ ہمیں حسنہ نصیب فرما, وقنا عذاب النار, اور جہنم کی آگ سے ہمیں بچا. یہ ہے ہمارا ہدف. اس ہدف کو پانے کے لیے صحابہ کرام نے بہت سی مثالیں چھوڑی. اب ہمیں اسی کی ضرورت ہے. اگر یہ لگن اور تڑپ ہی ہمارے اندر نہیں ہے, لگن اور تڑپ دنیا کے معاملات, بزنس, کاروبار میں, بچوں کو پڑھانے میں, باہر کی یونیورسٹیز بھیجنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ہدف ہے خود بھی پریشان, اولاد بھی پریشان کہ بیٹا کچھ نہ کچھ کر لو, کچھ نہ کچھ کر لو, لیکن آخرت کے حوالے سے چونکہ ویژن نہیں ہے, ہدف نہیں ہے, لگن نہیں ہے, شوق نہیں ہے. اگر شوق نہیں ہے تو نہ پھر نماز میں کھڑے نماز کا مزہ آئے گا, نہ روزہ رکھ کر روزے کی حلاوت کا مزہ آئے گا, نہ پھر نماز کے بعد تسبیحات کی لذت اور حلاوت آپ کو نصیب ہوگی. یہ حلاوت, مزہ, اس کی بنیادی وجہ وہ آپ کا ہدف ہے, وہ آپ کا ٹارگٹ ہے, وہ آپ کا شوق اور لگن ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ نے پوچھا من اصبح منکم صائم, من اصبح منکم صائما, بھئی تم میں سے آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں انا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں نے. پھر فرمایا بھئی آج جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انا یا رسول اللہ, جنازہ بھی پڑھا ہے. پھر آپ نے پوچھا کسی مریض کی تیمارداری کس نے کی ہے؟ وہ بھی فرماتے ہیں اللہ کے رسول میں نے تیمارداری کی ہے. پھر پوچھتے ہیں بھئی کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ وہ بھی فرماتے ہیں انا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمعنا فمرین الا دخل الجنہ, کسی بھی بندے کے اندر یہ چاروں خصلتیں اگر جمع ہوگی سیدھا جنت میں جائے گا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا بھی کھلا رہے ہیں, روزہ بھی رکھ رہے ہیں, صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں, اللہ کے راستے کے اندر لٹا رہے ہیں مال, اور پھر بیماروں کی تیمارداری بھی کر رہے ہیں. یہ کیوں ہے؟ وہ جنت کا حصول ہے, وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت ہے. جب تک آپ کی اتباع اور محبت نہیں ہوگی جنت میرے بھائیوں کبھی نصیب نہیں ہوگی. عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنے اسلاف پہ نظر دھڑائیے, ان کی زندگیوں پہ نظر دھڑائیے, دنیا آپ کو یقیناً ملے گی, اللہ کا یہ وعدہ ہے, لازماً ملے گی. اگر آپ اللہ کے لیے نکلیں گے, اللہ کے لیے سب کام کریں گے, تو آپ کی دنیاوی مسائل جو ہیں, پرابلم مسائل سب حل ہوتے جائیں گے. وہ کہتے ہیں سمعت سفیان, میں نے سفیان رحمہ اللہ سے سنا, کہتے ہیں ما بلغنی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث قط الا عملت بھی ولو مرہ. لوگوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے جو بھی حدیث پہنچی ہے میں نے اس حدیث پہ عمل کیا ہے, اگرچہ ایک دفعہ کیوں نہ کیا ہو میں نے عمل لازمن کیا ہے. یہ حدیث پر جو عمل ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے, جنت کے لیے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید علماء کو دیکھ کر بسوں کا ذہن میں آتا ہے جب بھی فون ہوتا ہے جی آپ کو پریشان کیا, شاید آپ آرام کر رہے ہیں. ہم مطلب لوگوں کا یہ تاثر ہوتا ہے, اور ہر فیلڈ کا دوسرا آدمی انتہائی بزی, انتہائی مصروف. جو اہل اللہ ہیں, اللہ کے دین کے خدمت گزار ہیں, ان کے حوالے سے تاثر ہمارا یہ بن گیا یار یہ تو شاید فارغ ہی ہیں. معاملہ ایسا ہی ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے. اگر کسی نے ان کی شخصیت کا تعارف حاصل کرنا تو ان کی زندگی پڑھ کے دیکھے, انتہائی مصروف, ہر فن کے امام, سیاست میں امام, جہاد میں امام, لکھنے پڑھنے میں امام, انتہائی عظیم اور انتہائی فقیہ انسان, مجتہد انسان, ہر فن کے ماہر انسان. محترم سامعین, ان کے حوالے سے آتا ہے نماز فجر کے بعد طلوع شمس تک بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے مسلسل. وجہ کیا ہے؟ ایک ایک منٹ قیمتی. یہ سب کچھ کس لیے کھپا رہے ہیں؟
اللہ رب العزت کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، اور اس سے انشاءاللہ آخرت کے معاملات آسان ہوتے ہیں، دنیوی مسائل آسان ہوتے ہیں۔ اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی مصروفیت اتنی ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر میں حاضی غدوت، یہ میرا صبح کا ناشتہ ہے، یہ میرا صبح کا ناشتہ ہے، اگر یہ میں ناشتہ نہ کروں تو میرے اعضاء شل ہو جائیں، میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاؤں۔ ہمارے اعضاء اس وقت تک کھلتے ہی نہیں ہیں جب تک فجر کے بعد 3-4 گھنٹے نہ سو لیں، اس وقت تک ہم کام کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ ہم نے سمجھ لیا کہ نیند اور آرام کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اور ان لوگوں نے رات اللہ کے قیام میں نیند کا جو حق ہے وہ دیا۔ لیکن یہ جو زندگی کا ڈسپلن جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، جو ہم نے اپنی زندگی کو جس نظم میں ڈھال لی ہے، یہ قرآن و سنت والی زندگی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اپنا ہدف مقرر کریں۔ اس حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر نظر دوڑائیں، ایک دوسرے سے بڑھ کر نیکی میں خوش دلی سے آگے بڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ کر۔ ابو داود کی حدیث ہے، واقعہ معروف ہے، غزوہ تبوک کی بات ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سوچتے کہ ابو بکر مجھ سے آگے بڑھتے ہیں، مجھ سے آگے بڑھتے ہیں، آج پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل فرمائی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہاں بھی عمر سناؤ۔ کہتے یا رسول اللہ، گھر کا آدھا مال وہ لے آؤں اور آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ہاں بھی ابو بکر تم سناؤ۔ کہتے یا رسول اللہ، جو کچھ میرے پاس تھا سب کچھ سمیٹ کے لے کے آ گیا ہوں، اور گھر کے لیے ما ابقیت لہم الا اللہ ورسولہ، ان کے لیے جو گھر میں تھا صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں، اور کچھ نہیں چھوڑ کے آیا۔ پھر وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں کبھی بھی ابو بکر صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے نیکی میں ایک دوسرے سے بڑھنا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لی، یہی موقع ہے۔ آج ہم اللہ کے لیے کچھ بات ہو، دین کے لیے کوئی معاملہ ہو، دین کے لیے کچھ اپیل ہو، اللہ رب العزت کی ذات کی خاطر کوئی محنت اور کام کی طلب ہو، تو ہمارے پاؤں سوج جاتے ہیں، ہم ڈگمگا جاتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، صحابہ کی زندگی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر آج ہم ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آج ہم دنیوی طور پر سرخروئی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو معیار ایمان ہمارے اصحاب ہیں، اصحاب الرسول، صحابہ کرام۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی انسان نہیں تھے، بہت عظیم شخصیت تھے۔ اللہ کے رسول نے اپیل فرمائی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، 100 اونٹ بما ساز و سامان قبول فرمائیے۔ پھر آپ نے ابھارا، پھر کہتے ہیں مزید اللہ کے رسول 100 اونٹ بما ساز و سامان، یہاں تک کہ 300 کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشش فرمائی آپ نے، اور یہ پیش کر دیا بما ساز و 300 اونٹ اس دور کی بات ہے۔ اور ترمذی کی حدیث میں آتا ہے پھر اس کے بعد آپ حاضر ہوئے، پورا 1000 دینار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں بکھیر دیا، اور فرمایا اللہ کے رسول یہ بھی قبول فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہم ارض عن عثمان فإنی عنہ راض، اللہ آج میں عثمان پہ راضی ہو گیا ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ اور جب 1000 دینار بکھیرے دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکھیر رہے ہیں، ان کو اٹھا رہے ہیں، اچار رہے ہیں، اور فرماتے ہیں ما ضر عثمان ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اگر آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے تو اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ یہ ترقی، یہ اللہ کے ہاں سرخروئی کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو اخلاص، اور دوسرے نمبر پر محنت، اللہ رب العزت منہ سے کہہ کر پر اس کے مطابق عمل کرنا۔ آج ہمارے اندر جذبات تو بہت ہیں لیکن عملی طور پر ہم وہ کر نہیں پاتے۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ تمہارا جو حال ہے نا وہ یہ کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور کہیں باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کے اندر نہ تو پوری بہتری ہے اور نہ دنیا کو بقا حاصل ہے، اسی لیے کمپیریٹیولی تقابلاً فرمایا دنیا سے آخرت کہیں بہتر
اور دنیا کو فنا ہے، آخرت کو فنا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الجنت التی وعد المتقون، مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن۔ اللہ رب العزت نے جس جنت کا مومنوں سے وعدہ کیا ہے نا، اس جنت کی مثال ملاحظہ فرمائیے، اس جنت کا مختصر سا تعارف سنیے۔ فرمایا اس میں ایسی پانی کی نہر ہے جن کا پانی کبھی نہیں بدلے گا۔ آج ہم فلٹر شدہ پانی پسند کرتے ہیں، نیسلے کا پانی، فلاں کمپنی کا پانی، کہیں ہماری صحت نہ خراب ہو جائے۔ یہ زندگی کی جس پر بنیاد ہے، کل قیامت کے دن جو نہریں جاری ہوں گی غیر آسن، وہ کسی قسم کا تبدیل شدہ گندا بودار کسی قسم کے یعنی جرثومے سے میرے بھائیوں اس میں آمیزش نہیں ہوگی، ملاوٹ نہیں ہوگی، پاک صاف ہوگا۔ اور فرمایا پھر اس میں نہریں وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، دودھ کی ایسی نہریں جن کے ٹیسٹ اور ذائقے میں کبھی فرق نہیں آئے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور تیسری نعمت وہاں شراب طہور کی نہریں بہ رہی ہوں گی جو پینے والوں کے لیے لذت کا باعث ہوں گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُصَفًّى، اور خالص شہد کی نہریں۔ ادھر تو حقیقت ترستے ہیں نا، اگر آپ سے میں پوچھوں نا کتنے بھائی ڈیلی شہد کھاتے ہیں، تو مشکل سے شاید چند افراد ہوں جو ریگولرلی اس پاکیزہ شہد کو کھاتے ہوں جس میں اندر شفا ہے، فیہ شفاء للناس، جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ وہاں وہ کلو 2 کلو والی بات نہیں ہے، وہاں شہد کی نہر جاری ہوگی۔ انہار، اللہ نے فرمایا نہر نہیں، نہریں ہوں گی خالص شہد کی۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہر قسم کا پھل بھی ملے گا، ہر قسم کا۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور خصوصی انعام اللہ رب العزت کی طرف سے بخشش کا اعلان ہوگا۔ اللہ رب العزت کے ہاں بخشش کا اعلان یہ بہت بڑا اعزاز ہوگا کہ اس بندے کو معاف کر دیا گیا ہے، اس بندے کو بخش دیا گیا ہے۔ اور اس کے برخلاف اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ لوگ ہوں گے کمن ہوا خالد فی النار، جو شخص ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے۔ کیا ان لوگوں جیسا ہو سکتا ہے جو جنت کی نعمتوں میں غوطے مار رہا ہو، جو جنت کی نعمتوں کو استعمال کر رہا ہو، فراوانیوں میں ہو؟ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ادھر جہنمیوں کا حال دیکھ لیجئے، جہنم کا عذاب، جہنم کے اندر ہولناکیاں، اللہ رب العزت کا غضب، اور پھر کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ اور یہ کھولتا ہوا پانی اس طرح کا ہوگا کہ ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا۔ اللہ رب العزت ایسی جنت کے حصول کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ایسی جنت کو پانے کے لیے کچھ کر جائیں، کچھ محنت کر جائیں، اور جو بھی کام کریں اس کے لیے آپ کے اندر محرک ہو، خلوص نیت ہو۔ ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ صحابہ کا یہ وتیرہ نہیں تھا۔ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مسلم کی حدیث آتی ہے، بچے تھے، بائیں ہاتھ سے کھانے لگے، آپ نے روک دیا، ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگے، آپ نے روک دیا، بغیر بسم اللہ کے پڑھنے لگے تب بھی روک دیا، 3 نصیحتیں فرمائی۔ فرمایا یا غلام سم اللہ، بچے بسم اللہ پڑھ کے ہمیشہ کھانا کھانا ہے، اور وہ کل مما یلیک، اپنے آگے سے کھانا ہے، وہ کل بیمینک، اور دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کے دائیں ہاتھ سے آگے سے۔ کہتے ہیں کہ جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا ہے، کہتے پوری زندگی پھر میں نے آپ کے اس حکم کی مخالفت نہیں کی۔ محترم سامعین، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کیا داعیہ اور محرک تھا۔ آج معمولی باتوں پر ہم تکیہ کر لیتے ہیں، اس کو سہارا بناتے ہیں، جی فلاں کی وجہ سے معافی ہو جائے، فلاں کی وجہ سے بخشش ہو جائے گی۔ یہ ازواج مطہرات میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ ام حبیبہ ہے، مسلمانوں کے ماموں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن ہے، خاتون جنت ہے۔ کہتی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے سنا، من صلی 12 رکعتا فی یوم و لیلہ
बुनियल बिहिन्ना बैतुन फिल जन्नह, जो शख्स दिन और रात के अंदर 12 रकात का एहतिमाम करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन 12 रकात के पढ़ने की वजह से जन्नत में उसका घर बना देते हैं। जन्नत का घर कोई मामूली होगा? फजर से पहले 2 रखते हैं, जोहर से पहले, जोहर के बाद 2, इशा के बाद 2, मगरिब के बाद 2। मोहतरम भाइयों, मामूली सा अमल है। वो फरमाती हैं जब से मा तरक्तुहुन्ना मुंज़ो समिअतुहुन्ना मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, जब से मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अत्हर से ये हदीस सुनी है, कहती उस वक्त से लेकर आज तक एक दफा भी मैंने अमल तर्क नहीं किया। उनके शागिर्द हैं अंबसा बिन अबी सुफियान रहमहुल्लाह, वो फरमाते हैं मा तरक्तुहुन्ना मुंज़ो समिअतुहुन्ना मिन उम्मे हबीबा, कहते हैं जब से मैंने ये हदीस सईदा उम्मे हबीबा से सुनी है उस वक्त से मैंने भी अमल तर्क नहीं किया। उनके शागिर्द हैं अमर बिन औस, वो कहते हैं जब से मैंने अंबसा ये हदीस सुनी है अंबसा से, उस वक्त से मैंने भी इस पर अमल तर्क नहीं किया। उनके शागिर्द नुअमान बिन सालिम है रहमहुल्लाह, वो अपने उस्ताद के बारे में कहते हैं मा तरक्तुहुन्ना मुंज़ो समिअतुहुन्ना मिन नुअमान, जब से मैंने ये हदीस नुअमान रहमहुल्लाह से सुनी है अपने उस्ताद से, उस वक्त से मैंने इस हदीस पर अमल तर्क नहीं किया। अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देख लीजिए, थके थे ना, सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा गई, अल्लाह के रसूल चक्की पीस पीस कर थक जाती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या वजीफा बताया, हम इस तरफ नहीं आते। अगर आए भी कोई परेशानी, कोई टेंशन हो तो फिर मौलाना साहब से सब कुछ करवाते हैं, जी कोई दम कर दीजिए। आमिलीन के पास जाते हैं, खुद करने को जी नहीं चाहता, ना जन्नत के हुसूल के लिए, ना अपनी तंदुरुस्ती और आफियत के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थकावट को दूर करने के लिए फरमाया 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और फिर 33 मरतबा अल्लाहु अकबर, जो 34 मरतबा ये पढ़ना है। अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने जब से ये हदीस सुनी, सही मुस्लिम की है, उस वक्त से फिर मोहतरम सामिन अमल नहीं छोड़ा। आखिर क्यों नहीं छोड़ा? इसलिए नहीं छोड़ा कि इसके बदले में जन्नत मिलेगी, अल्लाह की रिजा हासिल होगी। इस हदफ ने सोने नहीं दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद देख लीजिए कि आपने अपनी आखिरी जिंदगी के मौके पर 2 दफा कुरान मजीद का दौरा किया है, 2 दफा कुरान दोहराया है। हम जैसे जैसे रिटायर्ड होते जाते हैं, हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे अफकार के अंदर दीनी तौर पर हम वैसे वीक होते चले जाते हैं, दीन हमसे छूटता जाता है। और मत समझिए कि दीन को इग्नोर करके, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तर्क करके आप दुनिया के अंदर मुअज़्ज़ज़ बन सकते हैं। आपको दुनिया के अंदर इज्जत हासिल हो सकती है। अगर इज्जत चाहते हैं, माल चाहते हैं, दुनिया के अंदर तरक्की चाहते हैं, अपनी आल औलाद के लिए अगर अल्लाह के यहां सुरखरुई चाहते हैं, तो उसका एक ही मेरे भाइयों रास्ता, वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत का रास्ता है। फिक्री तौर पर तैयार हो जाइए। तो अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से किसी ने पूछा, जी ये जिक्र आप बतलाई, तो जो जंग का मौका था, सिफीन वाक़या सिफीन हुआ है, उस मौके पर, तो कहते उस मौके पर भी मैंने ये जिक्र नहीं छोड़ा। अल्लाह मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। तो लामहला जिंदगी के अंदर जो हदफ होते हैं, जिंदगी के अंदर जो हमारे मकासद होते हैं, तो दुनिया में रहते हैं जिंदगी के हुसूल के लिए, जिंदगी के सुरूर के लिए मेहनत भी करते हैं, भाग दौड़ भी करते हैं, जान जोखों में डालकर बहुत बड़ी बड़ी कमाइयां और बड़े बड़े कठिन रास्ते भी इख्तियार करते हैं। लेकिन क्या अल्लाह के लिए दुश्वारियां बर्दाश्त करते हैं? अल्लाह के दीन के लिए भी कभी अपनी नींदों को हराम की है, अपनी नींदों को वक्फ किया है, अपने सरमाए को वक्फ किया है, अमली जानी बदनी तौर पर कुर्बानियां दी हैं? और जिन लोगों ने दी हैं आज भी उनका चर्चा है और ता क़यामत उनका जिक्र खैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों के दिलो दिमाग पे रखा हुआ है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।